میں جب ذکر کردگار کیا، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، پلک جھپکتے ہی بدبخت بن گیا عورت، حسن نے لہجے کن ایسا اختیار کیا، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر، لیکن حسن کا جھولا ہی دے دیتا اس کو پر، لیکن حسین کے لیے فطر اس نے انتظار کیا، حسن کا ذکر، حسن کے ذکر میں جب ذکر کردگار کیا، ایک سوال بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو میں مصرع ڈھونڈ رہا ہوں یہ مل نہیں رہا مجھے۔ کوئی بات نہیں، $3 باقی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام زمانے کی مناجات پڑھ لیتا ہوں تو ہم لوگ سب مل کے دعا کو بھی ہوں گے۔ ایک سوال بھیج دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا کی مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، میرے مولا کی مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، تیرے دشمنوں کی گزرتی ہے مولا تیرے دوستوں کو ستاتے ستاتے، میرے مولا کی مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کے اٹھاتے اٹھاتے، گزرتی ہے جیسی گزاریں گے مولا، نہ ہاری ہے ہمت نہ ہاریں گے مولا، ستم تھک گیا ہے ہوئے کند خنجر، لہو مومنوں کا بہاتے بہاتے، میرے مولا کی مدت ہوئی ہے ستم ظالموں کی اٹھاتے اٹھاتے، کہیں نوح ماتم کہیں آہزاری، سفر کربلا کا مسلسل ہے جاری، جھکے جا رہے ہیں ضعیفوں کے کاندھے، جوانوں کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے،
لعینوں نے ہم پر مظالم اٹھائے، جواں سال لاشوں پہ لاشیں اٹھائی، چلے ہیں شہادت کا صحرا سجائے، وہ شادی کا صحرا سجاتے سجاتے۔ جو بہنیں ہیں زندہ تو بھائی نہیں ہے ماں باپ باقی تو بیٹے نہیں ہے، جو بیٹی ہے باقی تو سایہ نہیں ہے، جگر کانپتا ہے بتاتے بتاتے۔ گھروں سے چلے تھے جو پرسے کی خاطر، وہ مارے گئے راستوں میں مسافر، کبھی جاتے جاتے جلوس عزا میں، کبھی مشہد و کربلا جاتے جاتے۔ زباں سے جو کی بات اس نے نبھا لی، پیا ٹھنڈا پانی نہ سائے میں آئی، زمانے سے اٹھی ہے اصغر کی مادر، خیالوں میں جھولا جھولاتے جھولاتے۔ ایک سوال بھی دیجیے۔ ایک دوسرے یاد آ گئے، دوسرے کے نام سے پڑھ دوں گا۔ ایک سوال بھیجیے۔ ایک پر سوال بھیجیے۔ اور ایک بار درود بھیج دیجیے۔ دوستو آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ، دوستو آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ، دوستو آؤ سناؤں تم کو میں ایک واقعہ۔ ایک دن مجلس سے اپنے گھر کی جانب میں چلا، راستے میں سامنا وائس سے میرا ہو گیا، حسب عادت طنزیہ لہجے میں وہ کہنے لگا، ارے شرک ہے غیر خدا میں اشک برسانا، سنو میں یہ بولا بات میری بھی مولانا سنو، آدم و حوا کا کیا بیٹے پہ رونا شرک تھا، حضرت یعقوب نے یوسف پہ کیوں گریا کیا، تو اگر ہے امتی سرکار کا تو یہ بتا، حضرت حمزہ پہ کیوں روئے محمد مصطفیٰ، یا تو اب سرکار سے تو
دے کاٹ کر پھر بات میری یہ کیا اس نے سوال کیوں مدد ہے در سے لیتے ہو بجائے ذوالجلال میں یہ بولا اپنی بوسی دا کتابیں تو کھنگا ان میں مل جائے گی تجھ کو جنگ خیبر کی مثال تجھ پہ ہو جائے گا ثابت بحث یہ بیکار ہے نعرہ حیدر لگانا سنت سرکار ہے باتوں باتوں میں جھلک اس کی باتوں باتوں میں جہالت اس کی جب کھلنے لگی بڑھتے بڑھتے بات ذکر کربلا تک آ گئی وہ یہ بولا کربلا تو جنگ شہزادوں کی تھی میں یہ بولا کربلا ہے زندگی اسلام کی تیرے شہزادے سے بڑھ کر یوں میرا شبیر ہے وہ سراپا ہے یہ وارث تطہیر ہے ایک سوال بھیجیے منہ بنا کر دل ملا کر پھر چلی اس کی زبان تو ہے مولائی تو حیدر کے فضائل کر بیان میں یہ بولا اس کا برداشت ہے تجھ میں کہاں سوچ لے دل پر تیرے گرنے لگے گی بجلیاں تیری صحت کے لیے کافی ہے یہ غیبی پکار لا فتح الا لیلہ سیف الا ذوالفقار میں درخواست کروں گا جناب رضی بھائی سے کہیں چھپے بیٹھے ہیں تو بسم اللہ کیجئے منقبت آج کے دن محفل تو گرم ہی ہے آئی جاؤ جو بھی یاد ہے سنا دو بیٹھ کے کرو گے گرم ہو گیا مار دے تک سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری طہارت کے دعوے دارو سنو طہارت کا پورا جہاں فاطمہ ہے طہارت کے دعوے دارو سنو طہارت کا پورا جہاں فاطمہ ہے پاکیزگی اس لیے محترم کہ اس پہ بڑی مہربان فاطمہ ہے پاکیزگی اس لیے محترم کہ اس پہ بڑی مہربان فاطمہ ہے صلوات
یہ موجب بنی ہے حدیث قصہ کی، یہی وارثہ ہے رسول خدا کی۔ یہ موجب بنی ہے حدیث قصہ کی، یہی وارثہ ہے رسول خدا کی۔ خدا کی زبان ہے علی مرتضی، خدا کی زبان ہے علی مرتضی، رسول خدا کی زبان فاطمہ ہے۔ طہارت کے دعوے دارو سنو، طہارت کا پورا جہاں فاطمہ ہے۔ یہ عمران کے گلشن کی ایسی کلی ہے، یہ عمران کے گلشن کی ایسی کلی ہے، جو پاکیزگی کی غذا سے پلی ہے۔ یہ عمران کے گلشن کی ایسی کلی ہے، جو پاکیزگی کی غذا سے پلی ہے جس پہ نجوم میں امامت سجے، طہارت کا وہ آسمان فاطمہ ہے جس پہ نجوم میں امامت سجے، طہارت کا وہ آسمان فاطمہ ہے۔ طہارت کے دعوے دارو سنو، طہارت کا پورا جہاں فاطمہ ہے۔ سلام۔ اور کوئی ہے اور کسی نے آگے آنا؟ ایک سوال یہ جو عید زہرا کہلاتی ہے، اس کو عید زہرا کیوں کہتے ہیں؟ ایک سوال اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ آج محرم گزرنے کے 2.25 مہینے بعد عید زہرا کا کیا ریزن ہے، عید زہرا کیوں کہلاتی ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ ہم 68 دن تک غم مناتے ہیں اور پرسہ دیتے ہیں، وہ پرسہ اختتام کو ہوتا ہے اور ہم اپنی زندگی کے اگلے فیز میں آ جاتے ہیں، یعنی ہمیں غم بھی ہیں اور خوشیاں بھی ہیں۔ آج اتنا کنفیوزنگ ہو چکا ہے دین بتانا کہ آج صبح میں ایک مولانا کو سن رہا تھا، وہ ممبر سے زور زور سے یہ کہہ رہے تھے کلو عرض کربلا، کلو عرض کربلا، ہر دن ہر زمین کربلا ہے، ہر دن عاشور کا دن ہے۔ اور انہوں نے اس کی مثال یہ دی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، آخرنا محمد، یعنی اگر سارے محمد ہیں تو سارے حسین کیوں نہیں ہیں؟ تو اپنے وقت کا امام حسین ہے، اور ہر زمین پہ جنگ ہے تو ہر زمین عاشور کی ہے۔ یہ اتنے کنفیوزنگ لوگ پیدا ہو گئے ہیں ہمارے ممبروں پہ کہ جو آئندہ آنے والی نسلوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ نہ تو کوئی دوسری کربلا ہے، نہ ہوگی، نہ ہوئی ہے۔ ایک ہی کربلا تھی اور ایک ہی حسین تھا۔ یعنی اگر آپ 12 اماموں میں نام بھی ڈھونڈیں تو محمد، علی اور حسن مل جائیں گے، حسین ایک ہی ملے گا آپ کو۔ پروردگار نے جس طرح یہ نظام رکھا ہے کہ ہر امام کی اپنی ایک فضیلت ہے، کوئی امام کسی سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا، لیکن
امیر المومنین کا چہلم نہیں ہوتا، حضرت علی علیہ السلام کا چہلم نہیں ہوتا، چہلم صرف امام حسین سے منسوب کیا گیا ہے۔ کیا کربلا کے واقعات میں امام زین العابدین شریک نہ تھے؟ برابر کے شریک، یعنی وہ امام کتنی تکلیفوں میں تھا جس کی امامت کی پہلی رات ہی شام غریبہ تھی۔ اب کل سے ایک طوفان اٹھا ہوا ہے کہ امام زمانہ کی تاج پوشی ہے، نہیں آپ تاج پوشی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ ان چیزوں میں پڑھ ہی کیوں رہے؟ آپ ان چیزوں میں کنفیوژن کر ہی کیوں رہے؟ کیا 21 رمضان کو دوسرے امام کی تاج پوشی ہوئی تھی؟ کیا 10 محرم کی شام امام زین العابدین کی تاج پوشی ہوئی تھی؟ ہمارے یہاں تاج پوشیاں کب سے ہونے لگی؟ یہ سب چیزیں کب سے آ رہی ہیں؟ کہاں سے؟ یہ اتنے مختلف چیزیں ممبروں سے بیان کی جا رہی ہیں تو امام نے کہا کہ یہ جو واقعات کربلا کے بعد بیویاں آئیں تو وہ پہلے سال نہیں آئیں، وہ دوسرے سال واپس آئیں، کیونکہ اگر آپ اس سفر کو دیکھیں جتنا سفر انہوں نے طے کیا وہ 1335 کلومیٹر کا سفر ہے، جو اونٹوں پہ اور مختلف اس پہ، پھر زندان ہے، پھر زندان کے بعد واپسی ہے ان کی، تو یہ دوسرے سال ہے۔ لیکن یزید کی حکومت تو 3 سال تک قائم تھی، تو وہ ظلم و جبر جاری تھا۔ امام کے مسکرانے کا جو واقعہ ہے، یا جو امام نے کہا کہ 3 سر آئے ہیں، ہمیشہ سے 3 پہ اس لیے لعنت پڑتی ہے کہ ہوتے ہی 3 ہیں، وہ 3 سر آئے ہیں، تو انہوں نے کہا جی ابن زیاد کا سر آیا، امام چپ رہے۔ انہوں نے کہا جی فلانے کا سر آیا، امام چپ رہے۔ تیسرے کا سر آنے کے وقت امام نے پوچھا کیا حرملہ کا سر بھی آیا ہے؟ یعنی اتنی تکلیف تھی حرملہ سے امام کو کہ امام نے پوچھا، اور جب کہا ہاں حرملہ کا سر بھی آیا ہے تو امام مسکرائے۔ یہ 5واں سال کچھ روایات میں، 7واں سال کچھ روایات میں کہ امام پہلی بار مسکرائے۔ اس مسکراہٹ کو منسوب یوں کرتے ہیں علماء کہ چونکہ یہ دشمن زہرا تھے، اولاد زہرا کے دشمن تھے، جب ان کا قتل ہوا اور ان کی جب سر آئے تو یہ بی بی زہرا کے لیے ایک تقویت شاید ہو جو بی بی ساری عمر روتی رہی، اس لیے اس دن کو منسوب کیا گیا کہ بی بی زہرا کے دشمنوں سے لے کے امام حسین کے دشمنوں تک پر آج لعنت کی جائے۔ آج کا دن مخصوص ہے کہ آج کے دن پر آپ جتنی لعنت کریں گے اللہ اتنا دگنا آپ کو ثواب دے گا۔ اب بہت سے مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ لعنت کیوں کریں گے آپ کسی کے اوپر، جب اللہ نے نہیں کی؟ اللہ نے کہاں لعنت نہیں کی؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے اس کے، ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی بیوی تک کو اللہ نے نہیں بخشا، اس کی بیوی جہنم میں جائے۔ امراء و لوط اور نوح کی بیوی پہ اللہ نے لعنت کی، تو اللہ لعنت کرے تو کوئی بات نہیں قرآن میں، ہم کر دیں دشمنوں پہ تو آپ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو اپنے بچوں کو پڑھائیے اور سمجھائیے تاکہ آپ کو یہ ڈفرنس بچوں کو پتہ چلے، وہ آنے والے ٹائم میں کنفیوز نہ ہو جائیں کہ جی فلانے کا چیلوں، فلانے کا یہ، فلانے کی نہیں، جو جس طرح کہیے۔ ایک اور مولانا صاحب یہاں تک کہ ان کے بال ہیں، اگر آپ لوگ دیکھیں ان کو تو ملنگوں کی طرح، میری طرح انہوں نے کڑے پڑے پائے ہوئے، ہم دونوں کی طرح، میرے رضی کی طرح۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث قصہ میں وہ بالو و بنوہا کا جو مطلب ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ، یعنی 3 لڑکے کے لیے وہ صیغہ استعمال کیا گیا، تو وہاں تو 2 ہی ہیں، امام حسن امام حسین، تو تیسرے حضرت عباس ہیں۔ اب انہوں نے جھگڑا کھڑا کر دیا کہ حضرت عباس کیا معصومین میں نہیں ہے؟ اتنی کنفیوزنگ چیزیں پیدا کر رہے ہیں ہمارے دین میں کہ ہم خود کنفیوز ہو جائیں کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب ہم میں سے کون کہہ سکتا ہے کہ حضرت عباس معصوم نہیں ہے؟ حضرت عباس تو اس وقت تھے ہی نہیں، مطلب ان کا کہنا ہے کہ ابھی موجود ہے اس کی ویڈیو، میں آج کو دیکھ کے آؤں کہ وہ تھے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اگر قرآن نے 12 کا نمبر دیا ہے تو وہ 12 امامت ہیں، 12 اماموں کے بعد ایک بی بی اور رسول خدا ہیں، 14 معصومین میں ان کی معصومیت کا ایک لیول ہے۔ اب کہنے کو تو بی بی سکینہ بھی معصوم ہے، باب الحوائج ہیں، آپ دروازے پہ جائیں، میں نے بی بی سکینہ کے دروازے پہ عورت بچی کو سیدھے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا کہ اس کو وہ اسٹریچر پہ، ویل چیئر پہ لائے تھے، وہاں پہنچایا انہوں نے اس کو، وہ بچی لیٹی ہوئی تھی، 2 منٹ یا 3 منٹ کے بعد اللہم صلی اللہ کہتے کہتے بچی کھڑی ہو گئی۔ اس کے ماں باپ پاگل ہو گئے وہاں پہ، کیونکہ باب الحوائج معصومہ نہیں ہے، ہر کوئی معصوم ہے، ہر کوئی اپنی جگہ، لیکن جو ڈکلیئر کیے گئے ہیں وہ 12 کیے گئے ہیں، یا معصومین 14 ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی جملہ کہا، فرحان تو ان کی ویڈیو بھیجوں گا
کہ 12 کے 12 فاطمہ بھی ہیں، وہی اپنی کلنا محمد کر کے، کہ پہلی بھی فاطمہ آخری بھی، بی بی فاطمہ تو یکتا ہیں، اتنی یکتا ہیں کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ رسول خدا اگر علی نہ ہوتے تو آپ نہ ہوتے، علی اگر فاطمہ نہ ہوتی تو آپ بھی نہ ہوتے. تو یعنی ان دو کیریکٹرز، یعنی ہمارے جو دو وجود ہیں وہ بی بی فاطمہ کی وجہ سے ہیں. یہ سارا دنیا کا جو اللہ نے چلایا ہے بی بی فاطمہ کی وجہ سے. ان چیزوں پہ توجہ دیں، میں پریشان نہ ہوں، اپنے بچوں کو دکھائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. بس چند مصرے کر کے آپ لوگوں کو فارغ کروں، کیونکہ مجھے تو پیسے نہیں ملے، باقر کو تو مل گئے تھے. باقر سے لے کے آپ کو دے دو، پڑ چکے کہ چونکہ یہ تبرے کا دن ہے. دوستوں کی ذرا پہچان ہمیں بھی ہو جائے، دوستوں کی ذرا پہچان ہمیں بھی ہو جائے، مثل شبیر چراغوں کو بجھا رکھا ہے، مثل شبیر چراغوں کو بجھا رکھا ہے. 3 ہی تو وہ مقامات ہیں مکے میں جہاں، پھر وہی 3 آتے ہیں، تینوں پہ لعنت بے شمار. 3 ہی وہ مقامات ہیں مکے میں جہاں سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے. گم نہ ہو جائیں کہیں حشر کے ہنگاموں میں. ہوتا ہے نا جب افراتفری کا عالم ہو تو آنکھ بچھا کے ادھر سلپ ہو جاؤ، ادھر نکل لو، رسول اللہ ادھر ہے تو ادھر کھسک لو. تو گم نہ ہو جائیں کہیں حشر کے ہنگاموں میں، اسی لیے تو 2 کو پہلو میں سلا رکھا ہے. رسول اللہ اٹھیں گے تو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھیں گے، دونوں کو لے کے ساتھ آئیں گے. کہ سنگ ہر شخص نے ہاتھوں میں اٹھا رکھا ہے، گم نہ ہو جائیں کہیں حشر کے ہنگاموں میں، اسی لیے 2 کو تو پہلو میں سلا رکھا ہے. کچھ کرامات خدا دیکھی تو ہوں گی جب تو، کچھ کرامات خدا دیکھی تو ہوں گی جب تو، نام حیدر کا نصیری نے خدا رکھا ہے. بائی دا وے دنیا میں نصیری کوئی نہیں ہے، مجھے آج تک نہیں ملا. میں دنیا کا سفر کر کے آیا ہوں، آج تک مجھے نصیری ملا نہیں. یہ ہمارے شاعروں کا ایک کیریکٹر کریٹ کیا ہوا ہے جو ان کے دل کی بات ہے اس پہ رکھ کے ادھر گولی مارتے ہیں وہ، تاکہ پکڑاوے میں نہ آئیں. ابھی آخری مجلس فاضل موسوی صاحب نے پڑھی، اس کے ایک چھوٹا سا بس پیس آپ کو بتایا، آگے جائیں. کہ امام علی کے بارے میں انہوں نے یہ پڑھا آخری منبر سے کہ ایک دن امام علی کسی اونچے مقام پہ تھے اور سلمان فارسی نیچے تھے، اور امام علی کھجور کی گٹھلی کھا کے اس کی جو ڈلی ہوتی ہے وہ سلمان کو مار دی انہوں نے. اب سلمان کو وہ بری لگی کیونکہ سلمان فارسی کی عمر بہت زیادہ ہے، کہیں 350 سال تک بتائی گئی ہے. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب آپ یونان سے نکلے تھے اور رسول اللہ کو ڈھونڈتے ہوئے جب ان کو پتہ چلا تو 150 سال یا اس سے بھی اوپر جب وہ مدینے پہنچے ہیں اور امام علی کی زندگی میں ان کی وفات ہوئی ہے. تو 150-200 سال کا آدمی اس کے سر پہ کوئی گٹھلی مار دے، یقیناً ان کو تکلیف ہوئی. تو انہوں نے بڑے احترام سے کہا نہیں یہ ٹرانسفارمیشن ہے سلیمان فارسی کی طرف. تو انہوں نے کہا کہ یا علی کچھ تو خیال کر لیا ہوتا اس بزرگی کا، کچھ تو سوچ لیا ہوتا. نہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں لیکن مطلب یہی تھا کہ بھائی کچھ تو خیال کر لیا ہوتا. تو امام علی نے پوچھا کس چیز کا؟ کہ میری عمر دیکھیے، آپ کی عمر دیکھیے، 22-24 سال آپ کی عمر ہے، میری عمر آپ تو جانتے ہی ہیں. تو امام علی نے کہا کہ سلمان وہ دن یاد ہے تمہیں کہ جب تم اپنے شہر سے نکلے تھے، 22-24 تمہاری عمر تھی، تو تم ایک ندی پہ نہانے گئے، اور جب تم نہا کے نکلے تو سامنے شیر کھڑا تھا اور شیر تم پہ حملہ کرنے کو تیار تھا. اور اتنے میں ایک شخص گھوڑ سوار آیا اور اس گھوڑ سوار نے اس شیر کو مار دیا. اس کے نتیجے میں تم نے گلدستہ پیش کیا تھا. سلمان سوچ میں پڑ گئے، کتنا پرانا واقعہ اور یہ سنا رہے ہیں جو کہیں لکھا بھی نہیں گیا، پڑھا بھی نہیں گیا. تو انہوں نے کہا ہاں کچھ واقعہ یاد تو آتا ہے اس قسم کا واقعہ. تو امام نے اپنی آستین میں سے پھول کا ایک گلدستہ نکالا. یہ کمال ہے امام کا کہ 150 سال بعد بھی پھول امام کے ہاتھ میں تر و تازہ رہ جاتا ہے. اس لیے جب ہم قبروں میں جائیں گے تو اس بات کا اطمینان رکھو کہ ہم قیامت تک تر و تازہ رہیں گے، گلے سڑیں گے نہیں، ہم اس کے ماننے والے ہیں. تو امام نے دیا تو وہ گھبرا گئے. گھبرانے کے بعد کہا یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ کہا یاد کرو تم نے دیا تھا. تو وہ پھول کا گلدستہ لے کر وہ دوڑے رسول اللہ کے پاس.
جب وہ گئے تو رسول اللہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کسی پریشانی اور سوچ میں. کہا رسول اللہ دیکھیے کیا ہو گیا, یہ تو میں نے سالوں پہلے ایک ایسے میری جان بچائی تھی, اس کو دیا تھا, آج علی وہ گلدستہ لائے ہیں. رسول اللہ نے کہا تم اپنی بات کر رہے ہو, یہاں اپنی پریشانی ہے. کہا آپ کی پریشانی کیا ہے؟ کہا جب میں ہجرت پہ گیا تو سدرت منتہا پہ جبرائیل نے کہا رسول اللہ اس کے آگے میں نہیں جا سکتا, میرے پر جل جائیں گے. میرے دونوں فرشتوں کو بھی اتار لیا گیا, اب کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا آگے آؤ. بلینز آف مائل کا سفر ہے سدرت منتہا سے مقام محمود, یہ جہاں بھی پروردگار نے بلایا. رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ سلمان جب میں وہاں پہنچا تو پروردگار نے جب میری بات شروع کی تو مجھے آواز علی آئی. تو اللہ نے یہ کہا کہ رسول خدا گھبرائیے نہیں, پریشان نہیں ہوئیے, آپ کے اس سفر کے دوران جو چیز آپ سوچتے رہے اور ساری عمر آپ کے دل میں رہی وہ علی اور علی کی وجود تھا. تو میں نے آپ کو پریشان نہ کرنے کے لیے اسی وجود کے لہجے میں آپ سے بات کی کہ آپ چونکہ ان کا سوچتے آئے تھے. اب رسول اللہ کی ساری زندگی علی کے ساتھ گزری, ہر جنگ, ہر موقع, ہر قدم, تو یقیناً جاتے ہوئے سوچا کاش علی ہوتے, پتہ نہیں جو بھی رسول کی سوچ ہو. تو میں اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں جس سے آپ مانوس ہیں, اور جو بھی گفتگو ہوئی وہ اللہ اور رسول کی ہوئی, نہ فرشتوں کو پتہ, نہ جبرائیل کو پتہ, نہ اس کو. سلمان نے پوچھا پھر؟ کہنے لگے جب میں آیا اور بیٹھا تو علی نے کہا کہ رسول خدا کیا آپ کچھ بتائیں گے کہ آپ کے ان کے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ تو کہنے لگے میں سوچ میں تھا. تو علی نے کہا کہ آپ بتائیں گے یا میں بتاؤں؟ آپ سنائیں گے یا میں سناؤں؟ اور وہ باتیں, وہ واقعات یا وہ چیزیں جو اللہ نے مجھ سے صرف کی تھیں, علی ان کا ذکر کر رہے تھے. اور ہجرت کی رات وہ ہے کہ جب دروازہ کھل کے بند ہوا تھا رسول خدا کا تو اس کی کنڈی ابھی ہل رہی تھی. یعنی رسول خدا ہجرت معراج پہ گئے ہیں, معراج ہوئی ہے, واپس آئے ہیں, وہ کنڈی اپنی جگہ ابھی ہل رہی تھی, ابھی رکی بھی نہیں تھی. اور علی کہہ رہے ہیں کہ آپ سے یہ بات ہوئی تھی, آپ سے یہ بات ہوئی تھی, آپ سے یہ بات, تم اپنی رونے آئے ہو, میں اپنے لیے پریشان ہوں کہ ان کو میری ساری باتیں کیسے پتہ چل گئیں. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ وہ شخصیات ہیں جو جسموں کے محتاج نہیں ہیں. جسمی صورت میں یا بشری صورت میں یہ میرے آپ کی پہچان کو آئے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ اتنے ایسے نور ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے وہاں یا وہاں سے وہاں جانے میں ان کو کوئی قباحت ہے یا کوئی چیز ہے. جیسا کہ میں پچھلے دنوں بتا رہا تھا کہ امام کا اختیار کیا ہے کہ امام سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. انہوں نے ایک واقعہ بھی سنایا تھا حسن بھائی کے گھر پہ. تو امام کو اس طرح سمجھنا ہے کہ ہمارا امام ہر وقت دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے. اور 12ویں امام کا سب سے زیادہ تکلیف ہی یہی ہے. یعنی یہ میں اپنی ذات کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب بھی ضرورت پڑتی ہے یا علی مدد, علی تو مدد ہے ہی, مشکل کشا ہے, امام حسین لبیک, امام حسین, اس کے بعد بیچ میں ہمارا گیپ آ جاتا ہے. کبھی ہم نے پکارا یا موسی کاظم یا امام زمانہ. تو 12ویں امام کا رونا یہ ہے کہ اپنے وقت کو وہ قوم جو اس کے وقت میں وہ نہیں پکار رہی. یہ سب سے بڑا ہمارا المیہ ہے کہ ہم یقیناً 11 اماموں کو پکارنا چاہیے, یاد رکھنا چاہیے, لیکن اپنے وقت کے امام کو نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر قوم اپنے امام کے پیچھے کھڑی ہوگی. اگر ہمارے سامنے 12ویں امام ہو گئے تو ہم مشکل میں پڑ جائیں گے, کیونکہ ہم اپنے 12ویں امام کو نہیں یاد کر رہے. اس لیے ان چیزوں کو گھروں میں اپنے بچوں کو بیٹھ کے ڈسکشن کریں. حسن کے تو دماغ کی میں نے چٹنی کر دی ہے, یا یہ مولوی ہو جائے گا یا گھر سے بھاگ جائے گا, دو میں سے ایک چیز ہونے والی ہے اس کے ساتھ. تو یہ ضروری ہے کیونکہ یہ بیس, خاص کر جن کے چھوٹے بچے ہیں, وہ بہت کنفیوزنگ لائف میں ہیں. اب بڑے لوگ, ہم لوگ تو گزر گئے, ہم لوگوں کی اپنی تو گزر گئی. کوشش یہ ہے کہ ایک سینٹر بن جائے اور سینٹر پہ آگے آپ لوگ لے کے چلیں. بس اس کے ساتھ یہ دعا ہے, پروردگار جس نے سینٹر میں جس قسم سے بھی, یعنی کوئی اگر آیا ہے تو یہ اس کی مدد ہے, کوئی اگر بیٹھا ہے تو یہ اس کی مدد ہے, کسی نے اگر کوئی رائے دی ہے تو یہ اس کی مدد ہے. پروردگار آپ سب کی توفیقات کو بلند فرمائے, آپ سب کے رزق اور میں برکت عطا فرمائے, آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے, آپ لوگوں کی جو جائز حاجات ہیں ان حاجات کو پورا فرمائے. جب بھی حاجات مانگے میں دعا مانگتا ہوں ہمیشہ, اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ ام البنین آپ کو واسطہ ہے عباس کا, میری یہ دعا پوری کر دیجیے, اور ہمیشہ پوری ہوئی ہے. یعنی
کتنے مسائل ایسے زندگی میں آئے جو مشکلات میں تھے اور سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ کیسے ہوں گے. بس اتنی سی دعا ہے واسطہ دے کے کہ کسی بیوی کا واسطہ دے کر دعا مانگی اور دیکھیے کیا ہوتا ہے, ہر چیز پوری ہوگی. بس اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ زندگی رہی تو سفر جاری رہے گا. تمام بھائیوں کا, تمام اسپانسرز کا, تمام کام کرنے والوں کا بہت شکریہ. فرحان بھائی 2 منٹ کے لیے جو بھی کہنا چاہیں. بسم اللہ پر محمد و آل محمد صلوات. چونکہ یہ 9 ربیع الاول کا امپرومپٹو جشن ہے, پروگرام بالکل نہیں تھا سارا کا سارا. تو میں نے سوچا کہ چونکہ لوگ ماشاءاللہ سننے والے ہیں, زیادہ ہیں, تو سب ان کے بارے میں بات ہو گئی, دوسرے صاحب کے بارے میں بات ہو گئی. اور ایک اور روایت آج کے دن کے لحاظ سے یہ بھی ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرے صاحب کو اس سفر کے آخر میں انہیں اسٹیپ کیا گیا تھا اور تقریباً 15 دن تڑپتے رہے تھے, اور ابھی جو ہے ان کا جہنم واصل ہوا. تو اس لیے یہ تیسرا ایک اور ریزن ہے, عمر کی بات ہے. اچھا, تو اس میں ایک پرسپیکٹو میں اور ایڈ کرنا چاہتا تھا. بیویوں, رسول اللہ کی بیویوں جو امہات المومنین بھی قرآن مجید میں ہے, ان کے بارے میں, اور واقعی بیوی رہی ہوں آخر تک, جنہیں رسول اللہ نے طلاق نہ دے دی ہو یا الگ نہ کر دیا گیا ہو, وہ امہات المومنین ہیں اور بالکل ہیں. تو 3 آج میں سرچ کر رہا تھا جمعے کے خطبے کے لیے, تو اس کو میں جو ہوں تھوڑا شیئر کرنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ 3 جگہ کے اوپر 3 صورتوں میں, اور اپنی طرف سے نہیں, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, ایک سورہ نور میں, دوسرا سورہ احزاب میں, تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نور, سورہ احزاب, ایک بار صلوات پڑھ, سورہ تحریم. 3 جگہ کے اوپر ان بیویوں کے بارے میں آیا ہے ان جنرل, اور 2 بیویوں کے بارے میں بہت اسپیسیفک آیا ہے. تو سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہت کلیئرلی, پہلی سے لے کے 5ویں آیت, خاص طور پہ اگر کوئی بھی شیعہ جو نان شیعہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امہات المومنین کو کیسے کہہ دیا برا, تو جو مہدی بھائی کہہ رہے تھے کہ لعنت اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کرے تو ہم کون ہوتے ہیں, تو پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے رسول کی 2 بیویوں, تمہارے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں, اگر تم صحیح نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ رسول کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا, چاہے کنواری ہو یا شادی شدہ پہلے سے ڈیورس ہو. تو پہلی 5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ بہت کلیئرلی ان دونوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. رسول اللہ ایک دفعہ رسول اللہ کو شہد دیا, تو رسول اللہ نے شہد کھایا, تو ایک بیوی نے دوسری رسول اللہ کو نے بتایا کہ میں نے شہد کھایا ہے, تو انہوں نے کہا آپ کے منہ سے بہت بدبو آ رہی ہے, تو انہوں نے کہا میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا, اب میں شہد نہیں کھاؤں گا. رسول اللہ نے کہا کہ جو ہم نے حلال کی ہے چیز وہ آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں, اور بیویوں کو پھر کہا کہ تم اگر دکھ دو گی رسول اللہ کو تو ہم تمہارے ساتھ یہ کریں گے کہ تمہارے بدلے اور بیویاں دے دیں گے, اور تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں, یہ نہیں کہا کہ ہوئیں گے اگر تم چینج نہیں ہوئی, ٹیڑھے ہو چکے ہیں. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں بتاتا ہے کہ اے رسول کی بیوی, اگر تم غلط کام کرو گی تو تمہیں ڈبل گناہ ملے گا, اگر تم صحیح کام کرو گی تو تمہیں ثواب بھی ڈبل ملے گا. اور پھر جو آیت تطہیر ہے, اس سے پہلے جو پوری آیت ہے اس میں یہی حکم ہے کہ اے رسول کی بیویوں گھر کے اندر بیٹھی رہو, گھر سے نہیں نکلنا. تو جو بیوی رسول اللہ کے حکم کے خلاف, اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف گھر سے نکلی ہو, تو اس کی بہت اچھی ایک میں نے مثال ریسنٹلی پڑھی کہ سنی کہ انڈیا میں جو گنگا ہے اسے ماں کہتے ہیں, اور لوگ اگر ماں جو ہے کنارے میں اپنی حدود میں رہتی رہے تو وہ جو ہے لوگوں کا خیال رکھتی ہے, لیکن جب وہ بولی ماں کنارے سے باہر آ جائے تو وہ اپنے تمام لوگوں کو بھی مار دیتی ہے. تو وہ جو ماں جنہیں کہہ رہے تھے وہ جب گھر سے نکل آئیں, اللہ کے خلاف حکم کے آ گئیں, تو کتنے سارے لوگوں کو انہوں نے مسلمانوں کو مروایا.
اور تیسری چیز یہ بہت ہی انٹرسٹنگ تھی سورہ نور میں. یہاں پہ جو بھی پاکستان انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اس میں یہی بتایا جاتا ہے سورہ نور کی 11ویں اور 12ویں آیت, جس میں ہے کہ جب مومنوں نے یہ بات سنی تھی اور مومن عورتوں نے یہ بات سنی تھی کہ رسول اللہ کے یہ بات سنی تھی, تو انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بات غلط ہے, اس کے اوپر کیوں یقین کر لیا, یہ کیوں نہیں کہا کہ 4 گواہ لے کے آئیں. یہ چیز ہمارے کلچر میں کہا جاتا ہے کہ یہ پہلی جو عائشہ ہیں ان کے کیریکٹر کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ وہ صحیح کیریکٹر کی تھی. لیکن آج میں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ تفسیر میں پڑھا کہ امام نے کہا, امام ابو جعفر علیہ السلام اللہم محمد وعلی محمد 5ویں امام نے کہا کہ جب 12ویں امام آئیں گے تو وہ حمیرہ کو نکال کے کوڑے لگائیں گے. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کے اوپر الزام لگایا کہ آپ کا جو بیٹا ابراہیم ہے جو حضرت ماریہ سے تھا وہ حضرت آپ کی اولاد نہیں, وہ کسی اور قبطی عیسائی کی اولاد ہے, اور اس الزام میں جو ہے اس کو کوڑے پڑیں گے. تو یعنی کہ یہ جو آیت ہے سورہ نور کی, یہ مذمت میں ہے ان کی جو انہوں نے بدل دیا کہ یہ تو اس کی ان کے فائدے میں ہے. اور یہ بہت دفعہ انہوں نے کیا تاکہ ایک بیوی کو بڑھا دیا جائے, سب سے چھوٹی بنا دیا جائے کہ وہ گڑیا سے کھیل رہی تھیں, اور اسی وجہ سے سارے جو مسلمان ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 6 سال کی بچی سے 9 سال کی بچی سے شادی ہوگی, حالانکہ روایتوں میں ہے کہ وہ 18-19 سال کی تھیں. اور اگر کوئی پوچھے کہ 18-19 سال کی کیسے تھیں, تو آپ لوگوں کے لیے کہ جب وہ اسلام لے کے ہیں, دو روایتیں ہیں, 2 ریزنز ہیں جس سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. کبھی بھی آپ سے یہ سوال کرے کوئی عیسائی, کیونکہ کرسچنز بہت کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے 9 سال کی لڑکی سے کیسے شادی کی, تو رسول اللہ جب اسلام لے کے آئے 40 سال ان کی عمر تھی. عائشہ ارلی کنورٹس میں سے تھی, کیونکہ ابو بکر ارلی میں سے تھے, عائشہ ارلی میں سے تھی. 4-5 سال کے بچے سے پہلے تو بچے کو سمجھ بھی نہیں آتا, کم سے کم 4-5 سال کی عمر ہوگی. رسول اللہ نے 13 سال مکہ میں گزارے, دوسرے سال ہجرت کی ان کی شادی ہوئی, تو 13 + 5 18 + 1 ایٹ لیسٹ 18-19 سال ان کی عمر ہو گئی. اگر دوسری کیلکولیشن ہے کہ جو ان کی بڑی بہن تھی, ان کی ایک بڑی بہن تھی جن کی شادی ان کی بیسکلی وفات ہوئی 70 ہجری میں, اور اس وقت 100 ایئر ان کی عمر تھی. تو جب وہ مائگریٹ کی تھی وہ تقریباً 30 ایئرس کی تھی. عائشہ وہ دوسری بہن سے تقریباً 10 سال چھوٹی تھی, اور دونوں ایک ہی باپ ابو بکر سے تھے. تو یعنی کہ عائشہ کی عمر تقریباً 18-19 سال مائگریشن کے وقت تھی, اگر دوسری بہن سے کے حساب سے وہ کیلکولیٹ کریں. تو یہ تو ہمیں اتنی ساری تعریفیں ایک آدمی کا بیان کرنا تاکہ حضرت خدیجہ کو نیچے کر دیا جائے اور ان کو اتنا چھوٹا اور لاڈلا اور ہر چیز بنا دی جائے تاکہ ان کی ساری برائیاں چھپ جائیں. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو بجھنے نہیں دے گا, چاہے جتنا بھی وہ کر دیا جائے. اس کے ساتھ میں آپ لوگوں سے یاد لوں گا, صلو علی محمد و آل محمد.